بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید محمد اجمریم آپ کو اپنے ڈیجیٹل چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ پروگرام لے کے آیا ہوں چاند گرہن، جو کہ 28 اگست کو ہونے جا رہا ہے، اور یہ پاکستان میں ویزیبل نہیں ہوگا، اور اس کا ٹائم ہوگا دن کے 9:12 سے لے کے آپ کا 12 PM تک۔ شروع تو ویسے ہی ہو جائے گا 6:25 سے، لیکن جو فل جوبن پہ آئے گا تو وہ 9:12 پہ آئے گا، پھر یہ چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، لیکن یہ پاکستان میں نظر نہیں آئے گا کیونکہ بلو دی ہوریزن یہ ہونا ہے، تو اس لیے کوئی اس کا نہیں ہے۔ باقی ایز یوزول میں ہمیشہ پروگرام کرتا ہوں کہ چاند گرہن جو ویدک اسٹرالوجر والے وہ لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور ان کو جسٹ اپنی دکانداری پوری کرنے کے لیے چاند گرہن کا ذکر کر کے آپ لوگوں کے ساتھ کھیلتے ہیں۔ اور میں 3-4 اسٹرالوجر جو ویدک کے اسٹرالوجر تھے، ان کو کہا کہ آپ کیوں لوگوں کو ڈراتے؟ کہتے جی ہماری تو ویدک اسٹرالوجی بھری اس سے پڑی ہے چاند گرہن سے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اسلام میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں، اسلام میں تو صرف حضور پاک نے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاملات یہ اللہ تعالیٰ اس کا اثرات کوئی نہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوتی ہے، افضل نماز کسوف پڑھ لیں، استغفر اللہ کی تسبیح کر لیں، یا دعائیں مانگ لیں، یا کوئی صدقات کر لیں، یا ریسیٹیشن کر لیں، یہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمایا ہے۔ تو اس لیے یہ توم پرستی ہے کہ چاند گرہن کا مطلب ہے کہ سم ون ہیز ڈائٹ، اس کی وجہ سے مرا، یا ول ڈائی، مر جائے گا، یا سم تھنگ از بیڈ گوئنگ ٹو ہیپن۔ خاص طور پہ پریگننٹ خواتین کو تو بہت ڈرایا جاتا ہے، ان کو کہتے ہیں کہ جی پریگننسی مسکات عمل بچہ اندر، اس کی شکل بدل جائے گی، اس کے یہ ہو گئے، اس کے اوپر یہ اثرات ہوں گے۔ تو یہ چیزیں ساری ایک آپ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے اپنی طرف ڈرا کے، تاکہ پھر میں آپ کے لیے لو بنا دیتی ہوں، میں آپ کے لیے کوئی صدقات کرتا ہوں، آپ اتنے پیسے بھیج دیں، مچھلیاں چھوڑ دیں، اور کوئی گوشت کے لیے اتنے پیسے دے دیں، 10 من گوشت تو آپ بھیج دیں، میں تو آپ نے تو نہیں 10 من گوشت، تو آپ تو اس کو پیسے بھیجو گے، تو آپ بے شک اس پہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، وہ پیسے مانگیں گے۔ میری تھیوری ہے کہ نو باڈی کین چینج دی ڈیسٹنی، اللہ تعالیٰ آلریڈی جو بھی ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہو کے رہنا ہے۔ صرف صدقات ہی جو آپ خود کریں وہ یا ماں باپ کی دعائیں ہی ریلیف دیتی ہیں۔ اینی ہو، اس دن مون جو ہوگا وہ پائسز میں ہوگا، اور پائسز میں مون بڑا مضبوط ہوتا ہے، بٹ تھوڑا کہہ لیں کہ جوپیٹر کے گھر میں ہے، اور سن اور مرکری وہ ورگو میں ہوگا۔ آپ کا دماغ بہت تیز ہوگا، بڑا ٹاکٹیو ہوئیں گے۔ جوپیٹر لیو میں ہوگا، سیٹرن ایگزالٹیڈ ہے، ریٹروگریشن میں ہے لیکن ایریز کے گھر میں۔ مارس آپ کا ٹھیک ہے، اس کے سبجیکٹ ٹو یہ ذرا اوپر نیچے ہوتا رہے گا، سبجیکٹ ٹو مون پوزیشن، کیونکہ یہ کینسر میں بیٹھا ہے، راہو ہے اس وقت۔ تو یہ جو نا معاملات جو پائسز کے مون کا پائسز میں ہونا، یہ بہت ہی کہہ لیں کہ اچھا، اس کا میڈیٹر کا بھی، تو بندہ بڑا امیجینیٹو ہوں گے، اور بڑا شاعر حضرات بڑے اس وقت وہ کریں گے، اور تھوڑا سا کہہ رہے ہیں کہ چیریٹی کرتے ہوئے، اور مسٹیکل ورک، اور باہر جانے کے سفر، یہ اسپرچول معاملات میں آپ کی پارٹیسپیشن ہوگی۔ اور سن جب ورگو میں ہوتا ہے تو پریکٹیکل، ریزرو، اور لیک آف سیلف ورتھ، افیمینیٹ اینڈ گڈ میموری، یہ کام کرتے۔ اور مارس اگر آپ کا، کیونکہ اس دن اس پہ ہوگا کینسر میں، بڑے موڈی ہوں گے، اسپیکولیٹو ہوں گے، ٹریولنگ کا شوق ہوگا،
آپ کو اپنے اوپر کنٹرول نہیں ہوگا، بس جو اپنی مرضی کرتے جائیں گے۔ تو جب بھی چاند گرہن، جب بھی سن اور مون کے درمیان زمین آتی ہے تو گرہن لگتا ہے، یہ ایک موٹا موٹا فلسفہ ہے۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ اس دن یہ 12 گھروں کی کیا پوزیشن ہوگی۔ میں سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایریز سے، ایریز کے 12ویں گھر میں، اور آپ کو پتہ ہے وینس یہاں پہ مون جو ہے نا وہ پائسز میں ہے، اور اس کا میڈیٹر 5ویں گھر میں، 12واں 5واں۔ بس دوستوں سے دور رہیے گا، باقی آپ کو اخراجات کریں گے اور ٹریولنگ ہوگی، کوئی کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، اور نیند بڑی اچھی آئے گی، آؤٹ لک اور آپ کی لبرل آؤٹ لک ہوگی، کوئی مینٹل وریز نہیں، پروفیشن کی طرف توجہ دیں گے، سینسٹیو تو تھوڑے بہت ہوں گے لیکن پازیٹیو سینس میں ہوں گے۔ اس کے بعد ٹورس کے 11ویں گھر میں کوئی نہ کوئی ہوش، کوئی نہ کوئی خواہشات اسپیکولیٹو ہوں گے، باہر کا سفر آ جائے گا، کوئی بڑوں کی مدد، وہ دوست جو اچھے عہدوں پہ بیٹھے بغیر کے آپ کی مدد کر دیں گے، آپ کا اسپاؤس آپ کی مدد کر دے گا، اگر آپ کی شادی نہیں تو اس دن شادی طے ہو جائے گی۔ اس کے بعد آ جاتا ہے جیمنائی، جیمنائی کے 10ویں گھر میں ان کو کوئی ترقی، رتبہ، مرتبہ، صحت، پروموشن، کوئی کاروبار میں اٹھان، کوئی پروفٹ، کوئی ٹریڈ میں فائدہ، کوئی اچھی پوسٹنگ ہو جائے گی، فادر کی طرف سے کوئی فائدہ ہو جائے گا، فیم میں اضافہ، ان کی سروسز کو ریکگنائز کیا جائے گا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے 9th ہاؤس میں، کینسر میں، تو یہ کہہ لیں کہ بڑا اچھا یہ ہوگا، اس دن آپ اللہ کی رحمت کے متلاشی ہوں گے، دوسروں سے پیار ملنا، چاہت ملتی ہے، فارن لوگوں سے انٹریکشن ہوگا، بار بار اللہ پہ یقین کریں گے، خود پہ ناز کریں گے۔ آپ کے 2 قسم کے سفر ہو سکتے ہیں، یا تو باہر جا کے ایجوکیشن کے لیے، یا پھر مذہبی سفر، کسی چرچ شرائن اس پہ جائیں گے، یا گردوارہ یا چرچ، فلاحی کاموں میں حصہ لائیں گے، لوگوں کی مدد کر کے آپ بہت ہی اپنے آپ کو کریں گے۔ تو یہ آپ کا بڑا اچھا ایک کہہ لیں ہوگا کینسیرین کے لیے۔ تو یہاں پہ آپ بڑے جذباتی ہو کے لوگوں کی مدد کریں گے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ لیو، لیو آپ کے 8ویں گھر میں، 8ویں کا لارڈ پہلے گھر میں، تو پائسز میں آپ تھوڑا سا آپ نے جذباتی ہوں گے، ایسے ہوگا جیسے آپ کوئی پریشر آ رہا ہے، لیکن کسی قسم کا پریشر نہیں، جسٹ مینٹین یور سیلف، کسی قسم کی ڈیگریڈیشن ہے، بحث مباحثہ کرنا ہی نہیں آپ نے، مینٹل وریز کوئی نہیں ہے، آپ کی مخفی علوم میں دلچسپی رہے گی، کوئی مسئلہ رکا ہوا وہ نکل جائے گا، کوئی دل برداشت کی ٹھیک ہو جائے گی، اور ٹریولنگ، اور خاص طور پہ وہ ٹریولنگ جو امیگریشن، اس میں بڑی پیش رفت ہوگی، ویزا لگ جائے گا، ویزے کی کال آ جائے گی، یا ٹریولنگ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، لیگیسی میں اضافہ، آپ کے اسپاؤس کی طرف سے بھی ٹھیک ٹھاک پیسے آ جائیں گے۔ اس کے بعد ورگو کے 7ویں گھر میں، ورگو کے تو میاں بیوی کے تعلقات A1 ہوں گے، ایک دوسرے کا بہت خیال رکھیں گے، چوچلے ہوں گے ان کے آپس میں، اور جن کی سچی محبت چل رہی ہے ان کی ویڈیو کال ہو جائے گی، ملاقات ہو جائے گی، عہد و پیمان، وفا، یہ سارا کچھ باتیں چلیں گی، اور پھر کہیں گے کہ کیوں نہ ہم اب شادی، ماں باپ بہن بھائیوں سے بات کریں اور شادی طے کریں، اور اگر آپ نے کی ہوئی تو آپ کی شادی طے ہو جائے گی، محبت کامیاب رہے گی۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی نہیں تو کوئی آ جائے گا۔ وہ لوگ جو شیئر بزنس کرتے ہیں ان کے لیے اٹس اے گڈ ٹائم فار دیم، اور یہ ان کا میاں بیوی کے کوئی اکٹھی ٹریولنگ آ جائے گی، باہر کا سفر آ جائے گا، باہر جاتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس کے بعد لبرا ہے 6ٹھے گھر میں، یہ لوگ کافی مصروف رہیں گے، کام کا دباؤ رہے گا، کام سارا دن اپنے کام کو نپٹائیں گے، متحدوں کے ساتھ بڑا جذباتی ہو کے ڈیل کریں گے، اپنے رکے ہوئے کام سارے نکال لیں گے، قرضہ اتار لیں گے، قرضہ لے لیں گے، کوئی ہرڈل ہے وہ دور کر لیں گے، کوئی مشکلات کو دور کر لیں گے، اگر جیل میں ہے تو ضمانت ہو جائے گی، اور اگر کوئی مسئلے مسائل ہے، انکوائری ہے، اس کو فائل کر لیں گے۔ ان کا رشتہ داروں کے ساتھ بھی تعلقات بہت اچھے ہوں گے، اور ضمانت ہو جائے گی، تھانہ کچہری سے جان چھوٹ جائے گی، بیمار ہے تو بیماری سے جان چھوٹ جائے گی۔ وہ لوگ جو ڈائبیٹک ہیں یا ڈائلسس پہ ہیں وہ دے مسٹ بی کیئرفل، وہ اپنی دوائی نہ چھوڑیں، بس یہی ایک ہے۔ اسکارپین آپ کے 5ویں گھر میں، یہ بڑے بچوں کے ساتھ جذباتی ہوں گے، باغ دوڑ کریں گے، کھیلے کودیں گے، گھر کوئی کھیل کا میدان بنا لیں گے،
یہاں کسی ایسی جگہ پہ جائیں گے جھرنے ہوں گے، نہر ہوگی، سمندر ہوگا، دریا ہوگا، اور گانے گھومتے گاتے ہلا گلا موج مستی کرتے ہوئے، اور یہاں پھر کسی اچھی یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا داخلہ ہو جائے گا، یہاں آپ اپنی دفاع کر لیں گے اپنے تھیسس کا، یہاں پھر کچھ سڈن گین ہو جائے گا، آپ کو بہت فائدہ ہو جائے گا۔ تو یہ اس سٹا لاٹری جوا میں بھی کوئی فائدہ، پبلک فگر بننے کے چانسز ہوں گے، کوئی ٹی وی شو کر لیں گے، اور کوئی نہ کوئی آپ پبلک یہاں پہ پبلک ریلیشنز میں ہے اگر، تو اس کے ایسے کچھ 4 پیسے بھی کما لیں گے۔ تو اسکارپیو کے لیے بھی یہ 5واں گھر ہے، بہت ہی اچھا۔ پھر سیجیٹیریس ان کا چوتھے گھر میں، تو چوتھا گھر آپ کی پراپرٹی کا ہے، ماں کا ہے، گھر کے معاملات کا، تو گھر کی طرف توجہ آپ کی بہت رہے گی، اور باہر سے جو لوگ پیسہ بھیجتے ہیں نا وہ گھر پہ لگائیں گے، کوئی نیا پلاٹ لے لیں گے، کوئی نیا گھر بنا لیں گے، کوئی نئی گاڑی لے لیں گے، گھر کی رینوویشن کر لیں گے۔ وہ لوگ جو فلڈ افیکٹڈ ہے، رین افیکٹڈ ہے، تو اپنے گھروں کی ریپیئر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اور والدہ بڑا ساتھ دے گی، والدہ کے ساتھ بہت پیار کریں گے، فصلیں اچھی ہو جائیں گی، اس دن بارش ہو جائے گی، آپ کے پانی کے پیسے بچ جائیں گے۔ تو یہ بھی ایک ایڈوانٹیجز ہے۔ کیپریکون کے لیے تیسرا گھر ہے، ان کا دماغ بہت کام کرے گا، آئی کیو لیول بہت بولے گا، وہ لوگ جو بول کے پیسے کماتے ہیں میڈیا میں، ان کی تو چاندی ہوگی، کوئی نیا ریسرچ کریں گے، کوئی نئی چیز سیکھیں گے، چھوٹی چھوٹی ٹریولنگ کریں گے، بہن بھائیوں کے ساتھ اچھا انٹریکشن ہوگا، کارسپونڈنس کمیونیکیشن ان کی بہت اچھی ہوگی، وہ اور ٹرانسپورٹ کے بزنس والے بھی یہ ٹھیک ٹھاک پیسے کما لیں گے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ بہت ہی کہہ لیں کہ انٹلیکچوئل کا استعمال اپنے علم کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بہتری مقام حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایکویریس ہے، ایکویریس آپ کے دوسرے گھر میں مون ہے، تو یہ تھوڑا سا آپ کہہ لیں کہ دوسرے کا لاٹ 7ویں گھر میں، تو ایک تو آپ اپنے معاملات میں اٹھے گئے اسپاؤس کے ساتھ، آپ کوئی کاروبار یا شیئر بزنس کسی کو پیسے دیں گے، شیئر بزنس کریں، یا سسرال کے ساتھ، سسرال والے آپ کے ساتھ مل کے بزنس کر لیں گے، کوئی فائدہ ہو جائے گا۔ یہاں پہ مشروبات اور چیزیں کھاتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہ لوگ جو بڑے امیجینیٹو ہوں گے ان پہ امیجینیشن سر چڑھ کے بولے گی، اور کوئی نہ کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک پیگ لگا لینا یا سگریٹ پی لینا۔ بعض لوگ ہوتے ہیں لکھ رہے ہوتے ہیں یا تو سگریٹ بہت پیتے ہیں، تو اس طرح ان کا جو ہوگا امیجینیشن وہ بہت سر چڑھ کے بولے گی۔ تو پیسے آئیں گے ان کو ٹھیک ٹھاک قسم کے پیسے، بینک میں آئیں گے، جمع ہوں گے کوئی نہ کوئی بہتر سے۔ تو ایکویریس کے لیے تو بہت اچھا، ایکسیلنٹ، اور پائسس تو ایکسیلنٹ ہوگا کیونکہ ان کے اسٹینڈرڈ میں پیور پائسس ان کے اندر بولے گا، لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کی ہیلپ کرنا، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا، اور ان کا جو جوپیٹر ہے پہلے کا لاٹ 6ٹھے گھر میں بیٹھنا، لوگوں سے اپنی خدمت کرانا، لوگوں سے کام لینا، لوگ آپ کی طرف اٹریکٹ ہوں گے، لوگ آپ کی مدد کریں گے، اور اپنے رکے ہوئے کاموں کو نکالیں گے سارے، اپنی ذات پہ توجہ دیں گے، اور اپنے کہہ لیں کہ آپ کا ایپٹیچیوڈ A1 ہوگا، کسی قسم کا ہوگا، بڑے تامل مزاجی کے ساتھ آپ کام کرتے ہوئے نظر آتے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 12 کے 12 جو زوڈک سائن ہے ان کے لیے یہ بیسٹ ٹائم ہے، اٹس اے گڈ ٹائم فار دیم۔ سو مون پائسز میں ہے، اور پائسز جوپیٹر اور کے گھر میں مون کا ہونا ایکسیلنٹ، ٹریولنگ، آپ کی ہیومینٹی، ریلیجیس پن، اور لوگوں کی مدد کرنا، وہ خاص طور پہ آرتھوڈاکس خیالات کا مالک ہونا، پرمپرا پہ یقین کرنا، لوگوں کی مدد کرنا۔ تو یہ سارے زوڈک سائن کے لیے یہ جو چاند گرہن ہے یہ بہت اچھا وقت لے کے آ رہے ہیں۔ اور دوسرا ٹی وی پہ میں نے بڑے ریناؤنڈ اسٹرالوجر کہہ رہے تھے چاند گرہن کا اثر پاکستان پہ بہت ہوگا، اور پاکستان کی حکومت تبدیل ہو جائے گی، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ کچھ نہیں ہونا، جیسے معاملات چل رہے ہیں، کیونکہ 23 اگست کے بعد مون نکل کے پاکستان کے دوسرے گھر میں آئے گا، تو پاکستان کی تو فائنینشیل اپ گریڈیشن ہوگی،
اور لیو کے لیے تو یہ بہت چانس ہوگا، کسی قسم کی کوئی چینج نہیں، پاکستان کا حکومت پہ، حکمرانوں پہ پریشر ختم ہو جائے گا، اور چاند گرہن کا حکومت پہ یا حکومت سازی پہ کوئی کسی قسم کا جو آج کل بڑا ٹی وی پہ بیٹھ کے جو رولے ڈالے ہوئے ہیں، کسی قسم کا کوئی نہیں، چین کی بانسری بج رہی ہے۔ اور آخر پہ میں پھر کہوں گا، برائے مہربانی چاند گرہن کو ایک معاملات کی حد تک رکھیں، اور اس کے آپ کی زندگی میں کوئی اثر نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کرتے ہیں تو 2 نفل کسوف کے پڑھ لیں، چیریٹی کر لیں، یا استغفر اللہ کی تسبیح کر لیں، یا زیادہ اگر زیادہ خوف ہے تو دودھ کا صدقہ کر لیجیے گا۔ یہ صدقات ہی بندے کی قسمت میں ہوتا ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا نیٹل کا جوپیٹر کیسا بیٹھا ہے، تو اگر نیٹل کا جوپیٹر اچھا بیٹھا تو بہت فائدے ہوں گے، اگر برا بیٹھا تو پھر کچھ نہ کچھ اس گھر کے مطابق معاملات چلیں گے۔ ویسے ٹرانزٹ کا جوپیٹر تو اچھا بیٹھا ہوا ہے، تو ہمیں آپ کا فیڈ بیک چاہیے، ضرور کیجیے گا۔ اور پھر میں کہوں گا کہ ایک پروموشن چل رہی ہے عید میلاد النبی کی، اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو اس مہینے میں جو بھی اپوائنٹمنٹ لے گا اس کو ڈسکاؤنٹ ملے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔